اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے اور جنہوں نے یہ اذان دیکھی تھی، یہ جو اذان ہے نا ہماری، یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھی، اور میں اس پر کسی مجلس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے ایک میٹنگ بلائی مدینہ شریف میں آنے کے بعد کہ بھئی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے، تو کسی نے فرمایا کہ ناقوس بجایا جائے، جس کو ہم دھتورا کہتے ہیں، ناقوس۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہ، یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ فرمایا کھوکھلے بانس پر لکڑی مار کر کے آواز کیا جائے، فرمایا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا آگ جلا دی جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا جھنڈا لگا دیا جائے، فرمایا لوگ ہر وقت کہاں جھنڈے کو دیکھیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ گلیوں میں نماز کے وقت میں اعلان کیا جائے الصلاۃ الصلاۃ، تاکہ لوگ جماعت میں آ جائے۔ فرمایا کہ اعلان کرنے والا اس ناکے سے اس ناکے کب پہنچے گا، کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جماعت کے لیے جمع کیسے کرے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اس روایت پر پہنچتے ہیں نا بخاری شریف میں، تو ایک عجیب بات فرماتے پیارو دیکھو یہاں پر شدید ضرورت تھی نماز کی، جماعت کی نماز کے لیے بلانے کی شدید ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان ضرورتوں کے باوجود ان طریقوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ غیروں کا ہے، اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ غیروں کا ہے، اور آج ہم بلا ضرورت بھی غیروں کے طریقے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا، اس میں کیا ہوا، یہ ہمارا جملہ ہے۔ وہاں ضرورت شدیدہ تھی، شدید مجبوری تھی، پھر بھی نبی نے فرمایا نہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، میں نہیں اپناؤں گا، اور آج ہم بلا ضرورت کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اس مجلس سے کھڑے ہوئے بہت فکر، بے چین، انتہائی ٹینشن میں کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ رات میں خواب دیکھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے اذان دیکھی تھی، اور ان سے یہی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت ہے، اذان کی روایت ہی نہیں سے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے آئے، اور ان کے ہاتھ میں خواب میں دو لکڑیاں تھیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ دونوں لکڑیوں کو کیا کرے گا؟ کہا میں نماز کے لیے بجاؤں گا۔ تو فرمایا اس سے اچھا طریقہ تمہیں نہ بتاؤ؟ فرمایا ہاں بتاؤ۔ تو ایک فرشتے نے اذان دی، یہ وہی اذان ہے جو ہم اذان دیتے، اور دوسرے فرشتے نے تکبیر گئی، یہ وہی تکبیر ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ وہ خواب میں اسی وقت اٹھے اور دوڑے دوڑے اسی وقت فجر میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا بلال کو بلاؤ۔ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ فرمایا عبداللہ تم کلمے بولتے جاؤ جو تم نے دیکھے ہیں، جو تم نے دیکھے ہیں وہ بولتے جاؤ، اور بلال سے کہا کہ تم زور سے کہو۔ یہ پہلی اذان ہوئی فجر کی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا حدیثی سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج تو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم ہی کریں گے، تم کون کرنے والے آگے؟ ہمارا یہ ایک دل کی بات ہے، میں نے دیکھا تو میں کروں گا نا، یہ بلال کو کہاں دے دیا؟ آج ٹرسٹیوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ٹرسٹیوں کے جھگڑے، یہ جھگڑے ہے کیوں؟ اسی لیے تو ہے کہ میں کروں گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا اور اذان بلال کے پاس دلائی، اور عبداللہ ابن زید نے یہ کہا بھی نہیں کہ یار بولا میں دوں۔ جمہور محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ عبداللہ ابن زید کی آواز پست تھی، آواز دھیمی تھی، اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہوتی، اس لیے حضرت نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے محدثین کا جواب میرے سر پر، لیکن اللہ نے اس چکی کے پاٹ کے دل میں بھی ایک بات ڈالی۔ چکی کا بعد حضرت نے اپنا نام رکھا تھا، اس فرمایا سارے محدثین نے تو یوں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی آواز دھیمی تھی اور بلال کی آواز اونچی تھی، اس لیے ان کا انتخاب فرمایا، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے انتخاب فرمایا بلال کا، اس لیے کہ نبی جو بھی بات بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، تو بلال کا نام بھی نبی کی زبان پر اللہ ہی نے لیا۔ اب نبی سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بلال کا نام کیوں لیا؟ تو جواب ہماری زبان یوں کہے گی کہ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آگ پہ سو کر، پتھروں پر سو کر
مکہ کی گلیوں میں اپنے بدن کو لہو لہان بنا کر جس نے عہد کے نعرے بلند کیے تھے، آج مدینہ میں خوشیوں کے وقت میں بھی وہی عہد کے نعرے بلند کرے گا۔ اس لیے بلال کا انتخاب ہوا۔ حضرت بلال نے مکی زندگی میں جو مصیبتیں جھیلی ہے، آپ پر پتھر رکھا گیا، آپ کو آگ پر سلایا گیا، آپ کو گرم کھولتے ہوئے ریت پر سلا دیا گیا، دنیا جانتی ہے۔ آج 50 ڈگری ابھی چل رہی ہے وہاں گرمی، ٹھیک ہے، حرم میں سے نکلنے کا من نہیں ہوتا، گرمی اتنی ہے۔ نہ روم پہ جا رہے تو حرم میں جانے کا من نہیں ہوتا، اتنی گرمی ہے۔ 50 ڈگری گرمی پر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 55 اور 60 ڈگری گرمی، اور پھر ریت تپا ہوا، اور پھر چاروں طرف آگ کا رکھنا، اور بیچ میں پتھر اوپر سے رکھ دینا، اندازہ لگائیں بلال کی تکلیفوں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بلال نے عہد کے نعرے کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ تیرے بلال نے مکہ میں غمیوں میں عہد کو نہیں چھوڑا، تو آج خوشیوں میں بھی یہی میرا بلال عہد کے نعرے کو بلند کرے گا۔ حضرت شیخ فرماتے اس لیے بلال کا انتخاب ہوا۔ اور اس سے ایک عجیب نکتہ حضرت نے نکالا، فرمایا جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ مصیبتوں میں جو اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے، نہ خوشیوں میں اللہ کو پکارتے۔ مصیبتوں میں مصیبت کو پکارتے، اور خوشیوں میں ہم کسی کو پکارتے نہیں، سبھی کو بھول جاتے، حتیٰ کہ خوشیوں میں اپنے رشتہ دار کو بھی بھول جاتے۔ اللہ کو تو بھول جاتے ہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے۔ تو میں بہت دور نکل گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے صرف ایک روایت منقول ہے، یہ اذان کی روایت،